چونکہ اب ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، دیکھیں جہاں تک ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا معاملہ ہے، ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، خواہ اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی، دونوں میں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آئی ہے۔ اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں سٹارٹ ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک چیپٹر موجود ہے، آپ کی ولادت مبارکہ سے متعلق۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال، یعنی جس سال ابراہ کے لشکر کو برباد کیا گیا تھا، اس سال کو اللہ نے یادگار بھی بنانا تھا، ادروائز اس کے بعد کعبہ شریف پہ کئی دفعہ حملے ہوئے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی، اس سال کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنانا تھا۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اہل تشیع کے ہاں جو صحیح بخاری کے لیول کی ان کی حدیث کی کتاب ہے وہ اصول الکافی ہے، اس میں بھی 110 نمبر جو چیپٹر ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن پریکٹیکلی شیعہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ امام خمینی نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ پورے کا پورا ویک ہی ایران میں ربیع الاول سے ریلیٹڈ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں ڈکلیئر کر دیا ہے تاکہ یہ 12 اور 17 کا جھگڑا نہ ہو، ادروائز کتابیں تو 12 ربیع الاول بتاتی ہیں۔ اہل حدیث نے، دیوبند نے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 9 ربیع الاول کی ایک پخ چھوڑ دی، حالانکہ انہیں بھی پتا تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ خود احمد بریلوی صاحب جن کے اوپر پورا مکتب کھڑا ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ تو یہ بریلویوں سے ذرا پوچھیں، یہ جو 12 ربیع الاول آپ منا رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت تو اسے 8 ربیع الاول لکھ کے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے لکھا چونکہ اب 12 چل پڑی ہے اس لیے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، چلنے دیں اس کو اس طرح۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر ان کے اعلیٰ حضرت کے بھی جو اعلیٰ حضرت ہیں، جن کے اوپر پورے کا پورا تصوف کا سلسلہ قادریہ کھڑا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، انہوں نے غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھ دی ہوئی ہے۔ اچھا، بڑا اچھا ہوا ہے یہ لکھ دیا انہوں نے۔ اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے جب سے میں نے یہ ڈیٹ نکالی، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو صرف نا نقل کیا ہے علماء کا قول۔ بھائی تمہارے بابے تو دین سکھانے آئے تھے، وہ اوٹ پٹانگ چیزیں نقل کر کے امت کو یہ کچھ بتا کے گئے۔ یعنی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو کمزور چیزیں ہیں، جو صحیح چیزیں ہیں، ان کو ڈسٹنگوش کر کے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح بات ہے، تو وہاں پہ ان کو پھر بتانا چاہیے تھا نا کہ 12 ربیع الاول بھی کوئی ڈیٹ ہے۔ انہوں نے 10 محرم الحرام کی ڈیٹ کو نقل کیا، ظاہر علماء سے نقل کیا، اسے انڈورس کیا، اس کی مخالفت کے لیے نقل نہیں کیا۔ ہمارا صرف معصومانہ سوال ہے، آپ کا تو بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دل کے حال جانتے ہیں، وہ فنا فی الرسول ہوتے ہیں، وہ فنا فی شیخ ہوتے ہیں، اور فنا فی اللہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز انہوں نے ڈیوائز کیے ہیں تصوف میں۔ اور جو باباؤں کے بابا ہیں آپ کے شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں آپ اولیاء کا سردار کہتے ہیں، ان کو تو اپنے نبی کی تاریخ پیدائش ہی نہیں پتا، اگے کے کام ٹرنا ہے۔ جو کہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو ہم نے دلائل النبوہ کا حوالہ بتا دیا ہے، امام بیہقی کی کتاب کا، اور یہ حدیث کی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارے اس تک نہیں پہنچ سکے، ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو علم غیب جانتے ہیں بقول ان کے، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے تو مہینہ بھی غلط لکھ دیا، 10 محرم کا دن لکھ دیا۔ یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس حوالے سے کھلے۔ باقی جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے سیلیبریشنز ہیں آج کل جو پوری دنیا میں مروجہ ہیں، ان کا ثبوت پہلے 600-650 سال تک نہیں ملتا۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک مملوک سلطنت جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے تھی، جنہوں نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی اور تاتاریوں کا فتنہ
ختم ہونا شروع ہوا، انہی میں ایک شخصیت تھی ملک المظفر، 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے بمطابق 1233 عیسوی، یعنی آپ سمجھ لیں آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے، آج 1445 ہجری چل رہا ہے۔ انہوں نے علماء کو جمع کر کے 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی کھانا شانا کھلایا تو علماء تو پھر پکے ہو گئے۔ انہوں نے کہا سرکار پچھلے سال کھوایا سی، اس سال بھی کھواؤ۔ کرتے 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 پھر اس ٹائم کتابیں لوگوں نے لکھنی شروع کر دی کہ جی میلاد منانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور بلکہ یہ جو ہمارے بادشاہ نے شروع کیا ہے یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ 800 سال تک جو ان سے بڑے عاشقان رسول تھے ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ نے ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ جہاں تک ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے اوپر تو اجماع امت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ جھنڈیاں لگا کے، سبیلیں لگا کے اور اس کو ایک پراپر شکل دینا ایک ایونٹ کی، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ میں خلفائے ثلاثہ کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ان کے زمانے تک حدیثیں شاید ان تک نہیں پہنچی تھی، لیکن جو چوتھے خلیفہ تھے سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں، تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے۔ کوئی ہمیں ضعیف نہیں، کوئی جھوٹی روایتی دکھا دیں ان کی طرف منسوب کہ انہوں نے کبھی کوفے کے اندر میلاد کا جلوس نکالا ہو، حالانکہ یہ پاسبل تھا، جھنڈیاں اس زمانے میں بھی کپڑے کی بنتی تھی، لیکن وہ جنگوں میں جھنڈوں کے لیے۔ کوئی محفل نعت اس طرح کی منعقد کی ہو اور اس طرح کے معاملات لے کے چلے ہوں جس کو انہوں نے آج اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمان سارے ابلیس تھے اور ہم عاشقان رسول ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومانم امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ، 1588 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023، 1588 عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں۔ جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے سٹارٹ ہوئے تھے، اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں جی پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ سرکار پرانوں کے نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ پرانے تو ہیں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین، تبع تابعین۔ تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے جی۔ پرانے بزرگ پرانے نہیں سرکار، درمیانے، پرانے تو ہے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی صدی کے اندر، 7ویں صدی ہجری کے اندر، ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون۔ اس نے 678 ہجری کے اندر، آج سے 800 سال پہلے، کوئی منت مانی تھی، اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اثر کے اوپر۔ اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا۔ اس کو گرین کلر ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے ہیں۔ 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے، سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا، پہلے یہ وائٹ تھا۔ اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا۔ یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر۔ اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا۔
اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے. میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا, تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا, وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا, ملک المنصور. یہ دونوں کام سنیوں نے کیے. میں مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا, اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا وہ سنیوں سے, وہ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا, حالانکہ نبی الاسلام کے زمانے سے پہلے, آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے. یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردگان نے کھول دیا ہے اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم, یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے, یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی. حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو, وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے. ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے یہ کوئی نبی الاسلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے. انہیں پتا تھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. وہ اس کو نبی الاسلام کی گستاخی شمار کرتے تھے. اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا, اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا. تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا, اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخی رسول کہتے ہیں آپ کو. میرے سوا تو کسی کی جرت نہیں, وہاں بھی کسی کی جرت نہیں کہ بات کر دیں, باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں, اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے. یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے, اس گنبد خضرا کو بھی اتار لیتے. یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اوپر رکھا ہوا ہے, یہ اتار لیں. نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے, اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. بہرحال 1926 کے اندر سعودی حکومت نے جو باقی مزارات تھے وہ سارے ختم کر دیے جو بقیہ غرقت میں تھے. اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ 400 سال تک جو امت کی جمعیت کو آٹومانم امپائر نے توڑا, خانہ کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے انہوں نے. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں, اگر چاروں حق پہ ہیں تو مسلح 4 کیوں ہیں؟ ساروں کے ایک کے پیچھے پڑھو. چلو 4 مسلح تھے, فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لو, زہر کی سارے شافیوں کے پیچھے. نہ پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے 1517 سے لے کے 1917 تک. اگر یہ ورلڈ وار 1 نہ ہوتی اور سلطنت عثمانیہ نہ ٹوٹتی تو یہ بدعت آج بھی موجود ہوتی. اس ورلڈ وار کا ایک فائدہ امت کو ہو گیا کہ وہ بدعت اٹھ گئی, اور اب ایک مسلح وہاں پہ. 400 سال تک انہوں نے 4 مسلح ڈالے. آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا, اور کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں. انجینئر صاحب بزرگوں پہ بولتے ہیں, بھائی وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ ہیں. ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جب وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا, اس سے بھی 800 سال پہلے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ ہیں. بدعتیں تم داخل کرو دین میں. جب ہم بولیں ایک غریب تو بدتمیز نہ سوئے تو میں نبی تھا, ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے, شہ ہی کوئی نہیں, لے کے بابے تھوں دبو انہوں جا کے. بالکل اب کوئی لحاظ نہیں. جس طرح سیدنا عمر نے کہا تھا نا, یہ نبی الاسلام نے اس وقت زمینیں تمہیں دی تھی جب اسلام کمزور تھا, اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے, اب یہ زمینیں جو ہے بیت المال میں جمع کرواؤ, ادروائز ان کے اوپر کاشتکاری کرو اور اس میں سے حصہ جو ہے بیت المال کو دو. تو میں بھی انہوں نے سیدھا ہو گیا کہ بھائی یہ ہوں پرانی گلاں. ہاں ہوں اللہ کے فضل نال یہ دعوت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں راسخ کی ہے, بالکل اسٹریٹ فارورڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن علمی اختلاف, کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. وہ تو ہماری ڈاکٹرن کے خلاف ہے, خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے, ہم تو اسے بالکل اسلام کی روح سے سمجھتے ہی حرام ہے. علمی اختلاف. تو یہ کام ان کے بزرگ ڈال کے گئے ہیں. جب ہم وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہے, امت کی جمعیت کو توڑا ہے, تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں. تو میلاد کا بھی سلسلہ 800 سال پہلے شروع کیا انہوں نے. بھائی اس سے پہلے لوگ میلاد کس طرح مناتے تھے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا
اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منایا کرتے تھے پیر کا روزہ رکھ کے. اور انہوں نے لنگر چک کے رکھا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، یہ لنگر نو دب کے رکھتے رہے. ہاں باپا جانی نے وہ 12 ربیع الاول کا روزہ شروع کروایا، الیاس قادری صاحب نے. وہ بھی 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، منڈے کا روزہ. تو وہ تو ہر ہفتے ہی رکھا جائے، اچھی بات ہے. چلیں ربیع الاول میں ہی رکھ لیں ولادت کی خوشی منانے کے لیے. تو یہ ہے آفیشل طریقہ. وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی کیا کریے سرکار؟ اے کرو نہیں اور کیا کریے، اور اے کرو کہ اس دن انجینئر صاحب کی ویڈیوز لگا کے بیٹھ جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ جو ہستی دنیا میں آئی تھی ہماری منجی بن کے، ہادی بن کے، نجات دہندہ بن کے، جن کے ساتھ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، وہ امت کو دے کے کیا گئی ہیں وہ انجینئر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ سارے بابے اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، بلکہ کرسچنز، جیوز اور ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں. لیکن ہمیں اختلاف کیا ہے کہ کتابوں کی تعلیمات کے مطابق ماننا ہے، بابوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں ماننا. اسی تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں بار بار کہ میرے نبی تھا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات ہے، 22-23 سال، 2001 کی بات ہے. اس زمانے میں نے جو ربیع الاول کی لائٹنگ کا سامان ہے نا، کوئی 1-1.5 لاکھ روپے کا بنایا ہوا تھا. وہ میرے گھر میں رکھا ہوا تھا، تنخواہیں جوڑ جوڑ کے. والد صاحب جو پاکٹ منی دیتے تھے. اپنی جاب تو نہیں لگی ہوئی تھی، 2002 میں نے جوائننگ دی، پھر اس کو مزید ایڈ کیا. تو وہ میلاد کا سامان پھر بعد میں ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ بھی استعمال میں لے کے آئے ہیں، صحیح جگہ بھی استعمال ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو اب ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے. یقین کریں ہمیں کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی خوشنودی کا کام نہیں ہے، وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. اس لیے اس مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں. آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے عقلی دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ. جب یہ آپ کو جذباتی ڈاکٹر پڑھائے نا، اور دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہے، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اور دوسرے گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کریں عاشق رسول کون ہے. ہاں اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا صبر کرو، ابھی بتاتے ہیں تمہیں. کہ اس سے بھی پہلے 10 محرم کا دن آیا تھا، 2 گھر تھے، ایک گھر کے اندر آہو بکا ہو رہی تھی، مجلس تھی، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ عاشق اہل بیت کون ہے؟ وہ شیعہ کا گھر یا تمہارا بریلویوں کا گھر؟ تو یہ آپ کو کیا کہیں گے؟ نہیں اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا. تو سرکار ہے تو اڈا میلاد بھی اس طریقے سے نہیں کرنا. آؤ نا داڑھ تھلے، ہاں اے میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہو. کیوں؟ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک دن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، یعنی دیوبند والا دیو. اور اے پیو اے بگوٹن والا نہ لینا، اے علمی طور سے میں گل کر رہا ہوں. ہاں ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہتے ہیں نا استاد روحانی باپ ہوتا ہے. تو اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ اسی طرح کے لوگ کاٹتے کہتے تھے کہ انجینئر صاحب کتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں. بھائی اس طرح کے آپ کلپ قرآن سے کاٹے نا تو قرآن پاک کسی سے پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی سخت بات کرتا ہے، کہیں پہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کہیں کوئی اینٹی وینم کے طور پہ بات کرتا ہے. تو آپ ساری سخت سخت آیات کٹھی کریں تو لوگ کہیں گے یار یہ کوئی کتاب ہے پڑھنے والی. کوئی سیدھے طریقے نہ بندہ گل کرے، وہ سیدھے طریقے سے ہی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اتنی بڑی بات. اب یہ میری 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں نے کوئی بات مزاح کے طور پہ کرنی ہے، کوئی سلوگن کے طور پہ کرنی ہے. تو اس کو بیچ میں سے کاٹ کے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی متکبر ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی تمہارے سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے، ہاں 1 روپے کے روادار نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کھلایا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی سے کوئی احسان والا معاملہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں جو چندوں کی بنیاد پہ چلا ہوا ہے. یہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتائے گا.
تو ہم نے سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اپنی لائف کو ونریبل کیا، اپنی فیملی کی لائف کو، اپنے قریبی ٹیم ممبرز کی لائف کو ونریبل کیا. اس سسٹم سے حاصل تو کچھ نہیں کیا. سب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی نا، وہ یہ تھی کہ میں اپنے یوٹیوب کے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز کرتا اور 1 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا میں کماتا. ہاں، ہر مہینے میں 100-150 مولوی خرید لینا. ہاں، آ کے میرے حق وچ ویلاگ بنا رہے ہوندے. ہاں، یہ بھی نہیں کیتا یار میں. ہن کڈیا کیا ہے چوں؟ یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے نا. کسی نے کوئی دنیا میں کوئی چیز گین کرنی ہوتی ہے. کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے کوئی پولیٹیکل جماعت جوائن کرنے کا. بس مسکینوں کی طرح، مولا علی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اپنے نبی کے مجاہد بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. نبی الاسلام نے ابو داؤد ترمذی میں حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 سورتیں ایک دفعہ پڑھی جائیں. تو یہ تو کم از کم پڑھے. اس طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ جو پڑھ لے گا ہر فرض نماز کے بعد مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. یہ پڑھے. تسبیحات فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے. اور کوئی شخص جو یہ وظیفہ کرتا ہے کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا. ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے، اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے. یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے. پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ. یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں. استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے. اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا. تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے. یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں. وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ اگر دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا. یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے. ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے ہیں. دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں. تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306. ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی. سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے.
ہم کیا رکوع سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں. دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے. قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں. اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت سے، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے. ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں. قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے. قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں. بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں. یہ دعا ہی ہے نا، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے، درود شریف بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں. اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وطر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت دعائے قنوت کے بعد درود شریف. جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف. ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف. رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں. صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دعائیں کامن ہیں. ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ. یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے. سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر. جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا. ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے. باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی صحیح اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے. میں نہیں کہنا کہ میرا ہوں ضروری سننا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں. بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے تو جائز ہے. دیکھیں جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا، کیونکہ وہ پیریڈز مسلسل عموماً 7 دن تک، 6 دن تک، بعض کے 5 دن تک چلتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائڈ ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے. وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے. لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا. اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے. اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے. یعنی وہ انٹرکورس حرام ہے. وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے انٹرکورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. مباشرت انٹرکورس نہیں، صحبت فرماتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی. حیض والا غسل وہ ظاہر ہے، حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا. کرے گی بھی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے. یہ کریٹیکل ایشو ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا. آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں. اس لیے صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے.
کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے، یہ حقیقی نجاست نہیں ہے. وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کس لیول تک. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ باقی معاملات تو لے کے چل رہے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا. غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے. لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں. وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں. انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہٰذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چوٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چوٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں، پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے. ابن عباس کو جب ایک یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھی. 2 عیدوں کا لفظ ہے، ایک جمعے کا دن اور ایک یوم عرفہ. اچھا، اس سے پتا چلا یہ جو عید کے لفظ پہ بھی آپ جھگڑتے ہیں نا کہ جی عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں. سرکار 52 عیدیں تو یہ ہو گئی، 52 جمعے تو سال میں آتے ہیں، اور یوم عرفہ 53. تو لغت میں اگر کوئی عید کے لیے ان عید میلاد النبی کہہ لیتا ہے تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اصطلاحاً وہ بھی وہی والی عید ہی مانتے ہیں. 2 نماز وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہی پڑھتے ہیں. اس دن کوئی نماز نہیں ہو رہی ہوتی.
بلکہ کئی لوگوں نے تو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا. تو پھر وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ عید کا دن ہے تو آپ لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم جو ہے وہ عید کا دن تھا یہودیوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی تو وہ روزہ رکھتے تھے, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی رکھا کرو. تو عید والے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ عید وہ والی عید ہو. ہوں تجھے منہ اڑ کے بہ جاؤ. اس لیے چھوڑ دو یار, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اتنے آسان معاملات نہیں ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ٹیکل. ہاں آپ اگر اپنے فرقے میں پوری زندگی رہے ہیں اور آپ کو دوسرے کے دلائل کا نہیں پتا, تو جس طرح سنیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل البیت پہ کیا افطار ٹوٹی ہے, وہ تو سمجھ رہے تھے یہ شیعہ پاگل ہیں جو یہ ماتم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے کہ یار یہ سانو ہی پیٹ رہے جے, ساڈے وڈیاں نوں ہی پیٹتے پے جے تو صحیح پیٹتے پے جے. جب تک آپ کو نہیں پتا تو ظاہر آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ پرابلم کیا کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی ان ایشوز کو اتنا آسان نہیں ہے. بال واپس آ جائیں تو اس حدیث بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی, اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا ہے اس دن یوم عرفہ جمعے کے دن آیا تھا 9 ذی الحجہ. تو دیکھیں 9 ذی الحجہ جمعے کے دن, اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم, پھر سفر, اور پھر ربیع الاول. تو بیسیکلی تو 3 ہی مہینے انوالو ہوئے, یہ چوتھے کو بھی چلے بیچ میں شامل کر لیں. یہ جو 3 مہینے ہیں نا جن کے چاند دیکھے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ محرم, سفر اور ربیع الاول. یہ تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں, تینوں 29 کی رکھ لیں. حالانکہ 3 کٹھے 29 اور 30 کے نہیں ہوتے. 2 29 1 30, 1 29 2 30, کوئی بھی کمبینیشن بنا لیں اور آپ گننا شروع کریں کہ 9 ذی الحجہ کو جمعہ تھا, 10 ذی الحجہ کو ہفتہ ہوا, یوں کرتے کرتے آپ ربیع الاول تک جب پہنچیں گے نا, اور چاروں جو پاسبل آپ کی بنتی ہیں کیلکولیشنز کہہ لیں یا آئٹریشنز پرفارم جو کرنی ہے وہ آپ کر لیں, تو آپ دیکھیں گے کسی کیلکولیشن میں بھی حیران کن بات ہے کہ 12 ربیع الاول منڈے والے دن نہیں بن رہی ہوگی, یا وہ جمعے والے دن بن رہی ہوگی, یا وہ ہفتے والے دن بن رہی ہوگی, یا اتوار کو بن رہی ہوگی, منڈے کو نہیں بن رہی. جبکہ بخاری مسلم سے ہمیں پتا چلا کہ وہ منڈے کا دن تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ 12 تو نہیں تھا, اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے. یہ ریسرچ پیپر میں نے 2001 میں لکھا تھا, 8 سے 21 سال پہلے, لکھ کے سارے وہابیوں کو بھیجا, چاہے وہ اہل حدیث تھے, دیوبندی تھے, کہ اس کا جواب دو. بڑے بڑے مدارس میں لوگ لے کے گئے, 1 ہفتہ مانگا, لیکن آج 21 سال گزر چکے ہیں, جواب نہیں آیا. شیخ زبیر علی صاحب سے میری 2008 میں بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے میرے پاس بھی آیا تھا, تو میں نے کہا آپ ہی جواب لکھ دیتے. کہتے جواب کیا لکھتے, صحیح لکھا ہوا تھا, لیکن خاموشی اختیار کر لی. ہونا تو چاہیے تھا کہ اگر صحیح لکھا تھا تو کہتے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. بہرحال انہوں نے جو اپنی کتاب فضائل درود و اسلام جو ترجمہ کیا انہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی کا, قاضی اسماعیل کی کتاب کا, اس کے اینڈ پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نا مختصر سی سیرت 2 صفحات کے اوپر لکھی ہے. اس پہ اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 11 ہجری میں منڈے کے دن ربیع الاول میں فوت ہوئے. 12 تاریخ نہیں لکھی, یعنی ان کو سمجھ آ گئی. اب آ جائیں جو لوگ مروجہ طریقے سے اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوشیاں مناؤ, اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا متاع جوڑ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور پھر ایسی رحمت اور ایسی نعمت کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے
मोमिनीन के ऊपर कि उनमें से ही एक रसूल उनमें मबूस हुए, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, जो उन पर अल्लाह की आयात तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उन्हें किताब व हिकमत सिखाते हैं, इससे पहले ये खुली गुमराही में थे। तो कहते हैं कि ये अल्लाह ने वो एहसान किया है जिसे कुरान में एहसान के तौर पर बयान किया है, लिहाजा एहसान भी है, रहमत भी है, और कुरान कह रहा है कि अल्लाह के फजल और रहमत के ऊपर खुशियां मनाओ। तो इसलिए हम मिलाद इस तरीके से मनाते हैं कि रसूलुल्लाह से बड़ा कोई एहसान नहीं। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उस तरीके पर मनाओ जो नबी इस्लाम ने तारीम फरमाया। सही मुस्लिम में फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, पूछा गया पीर के रोजे के बारे में, फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो नबी इस्लाम ने जश्न कुरान और जश्न मिलाद मंडे का रोजा रखकर मनाया है। और मजे की बात बताऊं, ये सूरह यूनुस की जो आयात है ना, ये स्पेसिफिकली नुज़ूल कुरान के बारे में है। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, यहां से स्टार्ट होता है। ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से वाज़ व नसीहत वाली किताब नाजिल हो गई, जो दिलों को लगे हुए रोग का इलाज है और रहमत है मोमिनीन के लिए। फिर साथ अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और रहमत के ऊपर खुशियां मनाओ। ये स्पेसिफिकली कुरान के बारे में था। अब आप इसको जोड़ लें सही मुस्लिम की हदीस के साथ कि नबी इस्लाम ने कुरान और अपनी पैदाइश की खुशी को जमा किया और फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। जश्न कुरान और जश्न मिलाद ये इकट्ठे नबी इस्लाम ने मनाए। मुझे बताएं, जो स्पेसिफिकली नबी इस्लाम ने जिस खुशी का इजहार अपनी पैदाइश के साथ किया वो कुरान की खुशी थी। और हमारे उलमा हमारी पब्लिक को यह बताते हैं कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। ये कौन सा जश्न कुरान है कि आप कुरान की आयात अपनी हर नमाज की हर रकत में पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर नमाज के बाद आप बाबों को पुकारना शुरू कर दें, मरे हुए लोगों को अल्लाह के मुकाबले पर ठहरा लें, ख्वाह बंदे कहकर ठहराएं, ख्वाह किसी भी तरीके से, वो हमारे नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है। तो जश्न कुरान प्रैक्टिकली ये है कि आप उस तौहीद के ऊपर चलें, और जश्न रसूल ये है कि आप नबी इस्लाम की अजमत अपने दिल में बिठाएं और उसके बाद नबी इस्लाम की जो दावत है उसको आगे लेकर चलें। यह है काम करने का। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। रबीउल अव्वल के इस मौका पर मैं तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरतुल अराफ की जो आयत नंबर 157 है ना, इसे एक दफा जरूर कवर करें ताकि आपको पता चले कि बीइंग अ उम्मती हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिलाद के हवाले से, कि नबी इस्लाम की जो दुनिया में तशरीफ आवरी है, आपकी जो पैदाइश है, इसमें से हमने रिजल्ट क्या निकालना है और कौन से अहले ईमान है जिनके ईमान को अल्लाह ताला ने कबूल किया है। ये 157 नंबर आयत है, स्पेसिफिकली नबी इस्लाम के हवाले से कि उन पर ईमान लाने वाले लोग कौन से हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्यल उम्मी, ये वो लोग हैं जो पैरवी करते हैं, इत्तबा करते हैं नबी उम्मी की। नबी उम्मी उम्मुल कुरा यानी मक्के के रहने वाले, और उम्मी इन मानों में कि नबी इस्लाम ने दुनिया में किसी से तालीम हासिल नहीं की थी, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और ये आपका ऐब नहीं था, आपकी खूबी थी। क्योंकि सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर यानी इस कुरान के नजूल से पहले ना अपने दाएं हाथ से आप कुछ लिख सकते थे, ना किताब में कुछ पढ़ सकते थे, अगर ऐसा होता तो ये बात काफिरों को शक में मुब्तला कर देती कि ये किताब आपने खुद लिखी है। डॉक्टर इकबाल का शायर होना खूबी है, हमारे नबी का शायर होना खामी होगी। वमा अल्लमनाहु शि'r वमा यंबगी लह, हमने इनको शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये इनकी शान के लायक है। तो नबी इस्लाम के शान शान ही नहीं है कि आप अपने दाएं हाथ से कुछ लिख सकते या किताब में कुछ पढ़ सकते। ये नबी इस्लाम का मौजज़ा था उम्मी होना। तो
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس موجود کتاب تورا میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، جو کہ حکم دیتے ہیں انہیں نیک کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان پر حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریعت پہنچاتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو ان پر بوجھ پڑے ہوئے تھے نا توہمات کے، وہ ان سے ہٹاتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے تھے نا، سپرسٹیشنس اور خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب میں چل رہی تھی، وہ یہ نبی ان کی گردنوں سے توق اتارتے ہیں، یہ غلامی کے توق سے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو بھی پھر اس نبی پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ اولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ ہوں گے پھر فلاح پانے والے۔ یعنی اہل ایمان کی رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، اس کے بعد ان کی مدد کرنی ہے دین کے معاملے میں۔ ظاہر نبی علیہ السلام تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کے آئے نا اس پلانٹ ارتھ پہ، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، تب آپ ہوں گے کامیاب۔ یہ ہے میلاد کا مقصد منانے کا، کہ نبی علیہ السلام کے مشن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اب یہ جو مروجہ سارا سلسلہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع ہوا، اس سے پہلے دنیا میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ 604 ہجری میں ایک ایوبی بادشاہ تھا، صلاح الدین ایوبی کی نسل کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے ایوبی سلطنت بھی قائم ہوئی، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تو اسے بھی سپرسیڈ کر دی۔ اب یہ آپ کو ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں۔ تو 604 ہجری کے اندر الملک المظفر ایک بادشاہ تھا، اس نے یعنی میلاد کے موقع پر علماء کو بلایا اور ایک پروگرام کروایا، اور وہاں پہ کچھ علماء کی اس نے خدمت بھی کی، ایک نے بیچ میں خوش ہو کے کتاب بھی لکھ دی میلاد شریف کی برکات کے اوپر، اور پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ یعنی آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے، یعنی پہلے 600 سال میں یہ مروجہ طریقہ نہیں تھا، اور یہ وہ باتیں ہیں خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر۔ جو کام آج سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو، اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے۔ جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی، اور پھر 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے پریکٹیکلی تینوں براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ، اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی، جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ نے لیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ سعودی حکومت کے آنے سے پہلے مکہ مدینہ میں بھی میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو وہ زمانے کا ذکر کیا کہ جب میں حرمین گیا تو میں نے وہ میلاد کے جلوس دیکھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا 1925 سے پہلے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے، اس میں ایک اعتراض حسام الارمین میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ میلاد کے لیے قیام کرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر علماء دیوبند نے کلیریفیکیشن دی کہ ہم میلاد کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا میلاد تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے گدے اور
اس گدے کے پیشاب کے ذکر کو بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں. ہم کیوں میلاد کے خلاف ہوں گے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر آپ قیام نہ کریں، باقی پوری مجلس کریں. خیر کرنا ہوگا. اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے، اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے، یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے. وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. مباشرت انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی. حیض والا غسل وہ ظاہر ہے، حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا. کرے گی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے. یہ کریٹیکل ایشو ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا. آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں. اس لیے صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی. لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے. یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے، لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیا نہیں پکا سکتی. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کس لیول تک؟ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا. تو وہ باقی معاملات تو لے کے چل رہے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے، تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا. غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں، لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے. لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں. وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں. انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے، آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے،
شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں, اتنا وہم نہ کیا کریں, تو آسانی ہے. تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا, آپ کو پتہ ہے نا, آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں, اتنا تردد کریں, پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائر موجود ہیں, پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا, تو یہ بڑی بیہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں, کوئی بیہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا, وہ 2 تابعین ملنے کے لیے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں, ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے, اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے, وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا, تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی, اور وہ کہتے ہیں یہ ایک موٹا پردہ تھا. اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی ریونڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتا ہے, کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے, خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز, یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295C لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی, سنیوں نے مقدمہ کر دیا, انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے, تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا, نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا, صحابہ مارنے کے لیے اٹھے, آپ فرمایا پیشاب تو اس نے کر دیا, سب تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ, یہاں پیشاب نہیں کرتے, بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا, وہ بدو تھا پینڈو.